جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہماری جماعت کا ہمارے دستور کے مطابق دفعہ نمبر 1 میں نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان، اور ہماری جماعت نے اس دستور کو الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے، اور ہمارے جماعت کے جانب سے جس لیٹر پیڈ پر الیکشن کمیشن سے خط و کتابت ہوتی رہی ہے، اس پیڈ کے ماتھے پر جماعت کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ جس فارم رکنیت پر ہماری جماعت کی رکن سازی ہوتی رہی ہے، اس فارم پر بھی جماعت کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ مگر ہمارے الیکشن کمیشن نے نہ تو دستور کے دفعہ نمبر 1 کو مد نظر رکھا ہے، نہ جس لیٹر پیڈ پر جماعت کے جانب سے اس کے ساتھ خط و کتابت ہو رہی ہے اس کے ماتھے پر جماعت کے نام کو دیکھا ہے، نہ ہی رکنیت فارم پر جو نام ہے جماعت کا نہ اس کو خاطر میں لایا ہے، بلکہ 2002 میں الیکشن کمیشن نے جماعت کے نام کو کسی کے خواہش پر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے رجسٹر کیا ہے، اور پھر آگے جا کر 2008 اور 2013 میں پھر کسی کے خواہش پر ہمارے الیکشن کمیشن نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان رجسٹر کروایا۔ 2013 میں جب مرکزی مجلس عمومی میں ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر عزیز اللہ ساتکزئی نے مولانا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھا کہ حضرت ہمارے غلط فہمی کا ازالہ کریں، سننے میں آتا ہے کہ جماعت آپ کے نام پر رجسٹر ہوا ہے، اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام پر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جماعت مولانا کے نام پر الاٹ کیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی ملکیت الاٹ ہوتی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے تو اس کا معنی گروپ ہے۔ تو آپ ہمارے ذرا غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ تو اس مجلس عمومی میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ کوئی فضل الرحمان اور ایف نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ایک جماعت ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ 2002 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے تھا، اور 2008 اور 2013 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے تھا، جس میں پاکستان نہیں تھا۔ اور جب کوئی 1 سال کی مدت سے ساتھیوں نے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اور رکن سازی اور تنظیم سازی میں دیانت کے فقدان کو انہوں نے محسوس کیا، اور جب ان چیزوں کا کھوج لگایا تو بعد میں پھر 2018 میں جب 13 میں یہ بات ہوئی تو 2018 میں جو رجسٹریشن کی وہ جمعیت
علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کر دی۔ اس میں مولانا کے اپنے دستخط سے خط موجود ہے جس میں انہوں نے خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نام اس خط میں درج بھی کیا ہے اور اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا امیر بھی ظاہر کیا ہے۔ اس میں حیدری صاحب کے دستخط سے بھی خط موجود ہے جس میں وہ لکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان گروپ۔ اس میں مولانا قمردین کے دستخط سے بھی خط موجود ہے جس میں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو انتخابی نشان قلم الاٹ کیا جائے۔ تو جب 1 سال سے حاصل بھی زنجو کے جی حاصل بھی زنجو کی نشست پہ ابھی ہوا ہے اس میں حوصلہ۔ ہاں ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اور ہمارے ایک چمن کے ساتھی غوث اللہ کو ٹکٹ دیا تھا جو حاصل بزنجو مرحوم کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، تو اس کو بھی کیا قلم نہیں اس کے وہ بھی فے پہ ہے یعنی سرکاری طور پہ جو ٹکٹ دیا گیا۔ تو اس وقت سے پھر جب یہ مسئلہ ذرا زیادہ اٹھا اور یہاں سے بلوچستان کے ساتھیوں نے اٹھایا، وہاں کے پی کے میں ہمارے مولانا شجاع الملک صاحب اور مولانا گل نصیب خان صاحب اور صدر وحید صاحب اور اس قسم کے جو سرکردہ اور چیدہ ساتھی تھے انہوں نے اٹھایا، تو پھر جا کر کے کامران مرتضیٰ صاحب نے درخواست جمع کی اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے از خود کیا ہے، حالانکہ اس میں کلیریکل غلطی ہے، حالانکہ مولانا کے دستخط سے خط موجود ہے، مولانا قمردین صاحب کے دستخط سے جو نائب امیر ہے اس کے دستخط سے خط موجود ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے عبدالغفور سعیدری صاحب اس کے دستخط سے خط موجود ہیں اور اس میں گروپ ہے۔ اور اب مولانا شجاع الملک صاحب نے ایک پیٹیشن الیکشن کمیشن کو فائل کروائی ہے کہ یہ کلیریکل غلطی نہیں ہے بلکہ یہ تو باقاعدہ رجسٹریشن ہے، اور جب ایک نام سے جماعت دوسرے نام پہ رجسٹر کیا جاتا ہے تو جنرل کونسل کی قرارداد کی پاس کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ دستوری آئینی مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے دستور میں غالباً دفعہ نمبر 5 کا ذیلی شق نمبر 12 ہے یا دفعہ نمبر 12 کا ذیلی شق 5 ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ ہمارے دستور میں ترمیم 2/3 اکثریت مرکزی مجلس عمومی سے۔ تو اس وجہ سے جو اعلان حافظ صاحب کے عہدے کے خاتمے اور پھر رکنیت کے خاتمے کیا گیا، یا مولانا گل نصیب خان صاحب کا یا شجاع الملک کا یا میرے بارے میں، جب ہم فضل الرحمان میں ہے نہیں، یعنی گروپ میں ہم نہیں ہیں، ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ارکان تھے، ہیں اور رہیں گے، اب تو ہم اس پہ سوچیں گے کہ کیا ہم مولانا صاحب کو نوٹس دیں کہ آپ نے یہ کس دستور کے مطابق یہ رجسٹریشن کروایا ہے اور آپ نے کیوں جماعت سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا۔ یہ اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس پہ غور کریں گے۔ مزید اگر کوئی پوچھنا ہو، ہم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ ہر ضلع میں، اور اگر میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہر مسجد میں رجسٹر رکھا جائے، اور اس مسجد کے نمازیوں کا جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہیں ان کی باقاعدہ نام، ولدیت، قومیت، سکونت، اس کے جماعتی عہدے پرانے یا نئے، اگر سرکار میں کوئی عہدہ ہو وہ، اس کا شناختی کارڈ اور اس کا ٹیلی فون نمبر اور
صدر وحید صاحب نے شاید تجویز پیش کی تھی کہ اگر 4th اسٹیٹ ہو سکے، اور انشاءاللہ ہر ضلع میں ہم رابطہ مرکز کھولیں گے۔ کل تو روگ اور شیرانی ضلع کے مشترکہ طور پہ انہوں نے مرکز کھولا ہے، اور انشاءاللہ مارچ میں شاید لورالائی میں وہ ہو جائے، مساخیل میں بھی ہوا ہے اور اس کی افتتاح شاید مارچ میں ہو جائے، اسی طرح لسبیلا میں ہوگا انشاءاللہ، نصیر آباد میں ہوگا، اور مختلف اضلاع میں مراکز کھولے جائیں گے تاکہ ساتھی باہم مربوط رہیں۔ اور کیونکہ اگر ربط کٹ جائے گا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ساتھی یا تو مایوسی کے شکار ہو جائیں گے، فرائض کو چھوڑ دیں گے، یا جذباتی بند کر کے اپنے دائرے سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے ساتھیوں کو ان دونوں مشکلات سے محفوظ کرنے کے لیے رابطہ رکھیں۔